دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اہل سنت حضرات جو ہیں وہ شیعہ کو ایک فرقہ مانتے ہیں، سیکٹ آف ریلیجن، جبکہ میں نے کئی علماء ذاکرین سے جو اہل تشیع کے ہیں ان سے یہ سنا کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ ایک مذہب ہے. اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کریں. مجھے نہیں معلوم فرقہ اور مذہب میں کیا فرق ہے بھائی. مذہب بھی ہے، فرقہ بھی ہے. فرقہ یعنی ایک سیکٹ، ایک جماعت ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کا اپنا فقہ ہے، اپنے احکام ہے، عقائد ہے. مجھے اتنا زیادہ یہ لفظ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. عقیدتی لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے شیعوں کا مذہب اور ہے، اور یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جو مسلمانوں میں رہتے ہیں. فرقے سے مراد یہی ہے، فرقے سے مراد یہ ہے کہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے اور ایک مذہب بھی ہے. تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ یا فرقہ ہوں گے یا مذہب ہوں گے. ٹھیک ہے. آج کل جو نوجوان نسل ہے، لڑکے میری عمر کے، تو ان سے جو ہے نا علماء زیادہ تر باتیں کرتے ہیں. خاص طور پہ انجینئر محمد علی مرزا کی اگر بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ہونی نہیں چاہیے، ایک ہی مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اسی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کو ختم کرنے چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ تکرار کریں، وہ کیا بولتے ہیں؟ ایک دفعہ وہ بولتے ہیں کہ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں الگ الگ ناموں کے، ان کے الگ الگ عقائد ہیں. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی پہچان ایک فرقے سے کرواتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، اس طریقے سے. جبکہ ان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ شو کریں اور ایک دوسرے کی یعنی کہ عزت کرنا شروع کریں اور علمی اختلاف رکھیں. بات صحیح ہے ان کی، میں اگری کرتا ہوں. یہ تو بات صحیح ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی یا بے عزت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمیں علمی اختلاف رکھنے چاہیے. بالکل بات ان کی صحیح، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں. ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ آگے جا کے موضوع شروع ہو جائے گا باغ فتح کا. اچھا، ابھی آپ نے جو لیکچر دیا ہے وہ میرا ایک دوست سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک سوال مجھے یعنی کہ دیا کہ آپ سے پوچھوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ اپنے والد کے بیچ جو ہے وہ وفادار نہیں رہے، کیونکہ وہ سارا مال لے گئے تھے اور پتھر چھوڑ گئے تھے وہاں پہ. تو اس پہ انہوں نے آبجیکشن یہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ماں باپ سے زیادہ عزیز، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے والد کو اتنی اہمیت نہیں دی، رسول اللہ کو اہمیت دی ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے جو ہے وہ سارا مال لے کر گئے. اس کے لیے حدیث میں نہیں ہے کہ یہ بات ان کی ہے نا. اگر میں اپنی طرف سے کچھ کہہ دوں کہ اس طرح نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہوا، وہ تو میرا تجزیہ. جو میں نے نص روایت آپ کو دکھایا کہ اگر والدین آپ کا مشرک بھی ہے، جیسے ابن کثیر نے فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین سے نیکی، والدین اگر مشرک بھی ہیں اس کے ساتھ نیکی کرنا. بخاری کا باب ہے باب صلۃ الوالد المشرک، والد اگر آپ کا مشرک بھی ہے اس کا صلہ کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا ہجرت کا وقت ہے، انہوں نے جو اونٹنی بھی ابوبکر کے لیے تو اس کی قیمت ادا کی. سر نہیں تھا کہ ابوبکر کے پیسوں کی ضرورت ان کو، وہ انہوں نے جو اونٹنی بھی لیا ہے وہ ابوبکر کو ان کے پیسے دیے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ان کا یہ کہنا کہ بھئی وہ پیسے سارے اس لیے لے گئے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کریں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص سے اس طرح قضا نہیں کیا ہے، اور اسلام کا یہ حکم نہیں. آپ جو صلہ رحم جو واجب ہے آپ پر، مثلا آپ کے گھر کے خرچے ہیں، آپ کے والد کے خرچے ہیں، آپ ان کو نہ دیں، ان کو آپ ان کے لیے پتھر چھوڑ دیں، اور آگے پیسہ آپ اسلام پہ خرچ کریں. بخاری میں ایک حدیث ہے الصدقۃ عن ظہر غنی، الصدقۃ عن ظہر غنی. نیکی کا جو پیسہ ہوتا ہے، صدقہ جو کیا جاتا ہے، یہ انسان خود امیر ہو، انسان کے پاس اپنے پیسے ہوں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر خود پیسے ہی نہیں ہے تو وہ اس طرح کیا جائے. تو بہرحال یہ ابو بکر اگر واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے لے کے جاتے تو پھر ان کو نہیں پیسہ لینا چاہیے تھا اونٹنی کا ہجرت. ٹھیک ہے. اچھا، اب فتح کے بارے میں میرا کوشچن ہے کہ جب پاک سیدہ اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تھی تو انہوں نے ایک آگے سے حدیث کہہ کے انکار کر دیا تھا دینے سے، اور وہ یہ تھی کہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. تو میں نے ایک آیت سنی تھی، اس کا ترجمہ سنا تھا، آیت نمبر وغیرہ مجھے یاد نہیں ہے. وہ آیت یہ تھی کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا. یہ ہے بالکل وارث سلیمان و داؤد. ٹھیک ہے. یہ میں نے ترجمہ جب پیش کیا کہ نبوت جب وراثت میں مل رہی ہے پھر یہ اس وراثت میں کیوں نہیں ملتی، تو آگے سے انہوں نے آبجیکشن یہ لگایا کہ وہ نبوت کی بات تھی، یہ کی بات. تو اس میں آپ ذرا وضاحت کر دیں. جی میں آپ کو دیکھیں، سورہ مبارکہ نمل کی آیت ہے، ملاحظہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وورث سلیمان داؤد. سلیمان جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، وہ ان کے والد صاحب داؤد ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. وورث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام نے داؤد سے ان کو مال مل لیا، ورثے مل لیا. اگر کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اور فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے تو قرآن سے الگ نہیں ہو. تو ان کی تفسیر اس کے متعلق کیا ہے، میں جماعت مخالفین کی کتاب الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پر صفحہ نمبر 315 میں حدیث ہے، بلی جاءت فاطمہ الی ابی بکر تطلب میراثها سلام اللہ علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آئیں ابو بکر سے اپنا میراث مانگ رہی. وجاء العباس، عباس بھی
میراث مانگنے آئے تھے. وجاء معهما علي علی علیہ السلام بھی ساتھ آئے تھے. فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہمارا ترکہ صدقہ بن جاتا ہے. بل وما كان النبي يعول صلی اللہ علیہ وسلم فعلی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کا خرچہ دیتے تھے تو میں وہ خرچہ دوں گا, لیکن میراث نہیں ملتی آپ لوگوں کو. فقال علی علیہ السلام, تو علی علیہ السلام نے اس وقت اس آیت کی تلاوت کی. ورث سلیمان داؤد, تو جسم کے متعلق وہ علی علیہ السلام کے قرآن سے الگ نہیں ہوتے. اور آپ کی خدمت میں وہ حدیث میں دکھاؤں, ایک منٹ, یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے المستدرک علی الصحیحین, یہ حدیث صحیح ہے, ذہبی نے بھی اس کی تصحیح کیا. اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے, المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری, چاپ دار الفکر, جلد نمبر 3 ہے, جزء الثالث, چاپ دار الفکر, چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 337 ہے. یہ حدیث ہے, آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. حدیث یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرق حتى يرد علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ان کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھے وارد نہیں ہوگا. حدیث صحیح الاسناد 4286 وافقہ الذهبی فی التلخیص صحیح. ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح. تو وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جب ابوبکر نے یہ سنایا تو ان کے رد میں کیونکہ یہ سب میراث لینے آئے تھے, ابوبکر نے جب یہ سنایا تو انہوں نے کہا یہی آیت اس کو سنائی ہے, یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن فرماتا ہے وہ ورث سلیمان داؤد, سلیمان علیہ السلام نے داؤد سے میراث ملی. وقال زکریا نے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب, بلی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے کہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب علیہ السلام سے بھی اس کو میراث ملے. قال ابو بکر وهكذا وانت والله تعلم مثل ما اعلم. ابو بکر نے کہا حدیث یہی ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ کو وہی پتہ ہے جو مجھے پتہ ہے. فقال علی علیہ السلام, علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا هذا کتاب اللہ ينطق, یہ اللہ کی کتاب ہے جو کہہ رہا ہے, اللہ کی کتاب ہے جو یہ کہہ رہا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں, اور یہ حدیث صحیح بھی. اچھا آپ کی خدمت میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ورث سلیمان داؤد کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر کی تفسیر ہے, عفوا ابن ابی حاتم الرازی کی تفسیر ہے, تفسیر القرآن ابن ابی حاتم الرازی, چاپ مکہ المکرمہ الریاض. یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش ہے صفحہ نمبر 2854 میں وورث سلیمان داؤد. اس کے متعلق قتادہ سے حدیث نقل کرتے ہیں, ورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملکه, کہ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے ان کو ارث ملی ہے نبوت کی اور بادشاہت, اور بادشاہت مال دنیا ہے, بادشاہت دنیاوی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, مال. یہاں پہ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی قتادہ سے, ورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملکه وعلمه, کہ نبوت اور ملک, بادشاہی اور جائیداد اور علم ان کو ملا ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک اور روایت میں آپ کو دکھا دیتا, ایک اور کتاب تفسیر ہے. اچھا سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہوگا جتنا میں نے دکھایا, مزید کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. مزید سوال یہ کہ اس دن بھی آپ لائیو تھے, ایک لڑکا کال پہ تھا جو کال لیفٹ کر گیا تھا, اس میں میرے پاس الفاظ کی کمی ہے کہ مال غنیمت میں یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں لفظ کہ وہ مال غنیمت جس پر چڑھ کے گھوڑے دوڑا کے جو حاصل ہوتا ہے اس میں امت کا حصہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو جاگیر تھی اس کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے, نہ جنگ لڑی گئی ہے, تو اس میں رسول اللہ کا حصہ ہے. یہ میں نے حدیثیں جو ہے نا یہ پڑھی ہے میں نے بخاری میں, اور ایک میں نے حدیث یہ پڑھی تھی, میرے پاس شاید اس کا اسکرین شاٹ ہو, اس میں یہ تھا کہ یہ خالص رسول اللہ کی ہے. جی بالکل, یہ جو جاگیر, ٹھیک ہے. اور اس سے آگے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جاگیر ہے نا یہ میں امت کے حوالے کر رہا ہوں. اس طرح کی کوئی ہے حدیث وغیرہ؟ نہیں, ہمارے پاس جو ہے جو مخالفین کی طرف سے اور ہماری طرف, ابو بکر نے بھی نہیں کہا تھا کہ انہوں نے امت کے حوالے کیا نا, ابو بکر نے بھی انکار نہیں کیا کہ ان کا ملک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اس کی میراث نہیں ہوتی, انہوں نے یہ ادعا نہیں کیا کہ انہوں نے امت کو دیا ہے. ہاں بالکل, ابو بکر نے ادعا نہیں کیا تھا کہ یہ امت کو نہیں ملتی, معاف کیجیے گا کہ یہ امت کو انہوں نے دیا تھا, انہوں نے ادعا کیا تھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے اور ان کی میراث نہیں ہوتی, تو یہ کس کے لیے, یہ تو بعد میں جو خلیفہ آئے گا اس کو ملے گا, کیونکہ یہ ان کی میراث تو ہوتی نہیں ہے. ہاں جی. اچھا اب جو ہے ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا. جی سر. اچھا یہ ایک سوال ہے کہ اہل سنت اسکالرس کا حضرت علی کو حق پر ماننا اور معاویہ کو اجتہادی خطا پر ماننا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ اجتہاد اس کو بولتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قرآن و سنت میں نہ ہو تو آپ اس کے لیے کوئی حکم بنا دیں. اگر کوئی چیز قرآن و سنت میں نہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کے لیے حکم بنا دیں تو اس کو بولتے ہیں اجتہاد. اصل وہ معاذ بن جبل والی حدیث ہے نا کہ وہ یمن جا رہے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ آیا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں قرآن میں دیکھوں گا. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قرآن میں نہ ملے تو کہاں پہ کیا کرو گے؟ تو پھر اس نے کہا میں حدیث میں دیکھوں گا. پھر فرمایا کہ اگر حدیث میں نہیں ہے تو کہاں آپ کو کیا کرو گے؟ تو پھر اس نے کہا کہ اجتہاد رہی. پھر کہا کہ اجتہاد. تو مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد اگر قرآن میں کوئی حکم نہ ہو, سنت میں کوئی حکم نہ ہو, پھر اپنی ذہن سے آپ کوئی حکم نکال دیں تو وہ ہوتا ہے اجتہادی. حالانکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت یہ تو متواترات میں سے ہے اور ان کی نصرت کرنا یہ تو واجب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مانتے ہیں, کم از کم خود یہ مانتے ہیں کہ خطبہ غدیر میں انہوں نے کہا من کنت مولا, کہتے ہیں اس سے مراد محبت ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے محبت, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ مان بھی لیں کہ اس سے مراد ہے کہ ان سے محبت کرو. اور پھر یہ حدیث انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالکم
सलमकुम, आप कोई से लड़े तो मुझसे लड़ाई मुझसे है, और अगर कोई मुझसे लड़े तो कोई उनसे अच्छा बर्ताव करे तो उसने मुझसे अच्छा बर्ताव किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। तो फिर जब एक चीज मनसूस है, एक चीज जब मनसूस है, अल्लाह की नस मौजूद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस मौजूद है कि आपको उनसे मोहब्बत करना है, बल्कि न सिर्फ मोहब्बत करना है बल्कि उनकी ताअत करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ताअत वाली हदीस भी दिखा देता हूँ, ताअत वाली हदीस भी दिखाऊंगा मेरे भाई। हाँ माफ कीजिएगा, मैं हदीस बोल दूँ। लाज़िम फरमाइए किताब अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन, अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन जिल्द नंबर 3 छाप दारुल फिक्र, यहाँ पे सफ़ा नंबर 334 ये हदीस है 4675 वाफ़क़हु ज़हबी फ़ी तलख़ीस क़ाल सहीह, हदीस सही है ज़हबी के नज़दीक भी, हाफ़िज़ उसके नज़दीक तो सही है ही, हाकिम के नज़दीक। उसने कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह, जिसने मेरी ताअत की उसने अल्लाह की ताअत की, और जिसने मेरी मासियत की उसने अल्लाह की मासियत की। व मन अता अलियन फ़क़द अताअनी व मन असा अलियन फ़क़द असानी। ये अपने हयात में अभी जिंदा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अली अलैहिस्सलाम की ताअत की उसने मेरी ताअत की है, और जिसने अली अलैहिस्सलाम की मासियत की उसने मेरी मासियत की। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वाजिब, उनकी ताअत वाजिब, और उनसे दुश्मनी रखना कुफ्र और निफाक, ठीक है ना। जब ये सब आपको मालूम है तो फिर इज्तिहाद किस चीज का नाम है? इज्तिहाद ये है कि कुरान और सुन्नत में कोई बात नहीं है तो फिर आके आप वहां पे कोई हुक्म निकाल देना। अगर एक शख्स की मोहब्बत वाजिब है और उससे आप दुश्मनी नहीं कर सकते तो आप उसके खिलाफ तलवार लेके आए, लश्कर लेके आए उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए, तो इसका नाम रख दें इज्तिहाद। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है, तासुब की बात है, ये तो सरीह नस के खिलाफ है। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे मोहब्बत करना शर्त ईमान है। आपको मैं दिखाऊं कि ये मुस्लिम की हदीस है, ला अहदुन नबी उम्मी इलै ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन व ला युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफ़िक़। मैं आपकी खिदमत में हदीस दिखा दूं, ये किताब है सही मुस्लिम इब्न हज्जाज अल-कुशैरी नैशाबुरी की किताब मुस्लिम, छाप दारुल फिक्र बैरूत लेबनान में किताब सन 2010 में छपी है। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 62 में ला अहदुन नबी उम्मी इलै, अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा, उस अल्लाह की कसम जिसने दाने को चाक किया, व बरअ अन्नसम, और इंसान को खल्क़ किया, इन्नहु ला अहदुन नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुझसे, ला युहिब्बनी इल्ला मुमिन, कि मुझसे मोहब्बत नहीं करता सिवाय मोमिन के, वला युबग़िज़नी इल्ला मुनाफ़िक़, और मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखता इल्ला मुनाफ़िक़। तो मोमिन की पहचान ही यही है कि वो अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। तो आप उस ईमान का जब शर्त है कि उनसे मोहब्बत की जाए, आप उनके खिलाफ तलवार लेके आते हैं, लश्कर लेके आते हैं कि उनसे जिहाद करो, उनकी ताअत वाजिब है। आप न सिर्फ ताअत नहीं करते, फरमानबरदारी नहीं करते, बल्कि लश्कर लेके आते हैं उनसे जिहाद के लिए, जंग के लिए, ठीक है। तो ये तो सरीहन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब है, सरीहन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। जो लोग कहते हैं कि ये इज्तिहाद है, तो वो इज्तिहाद की तारीफ की तरफ वापस पलटें कि आप जो भी हराम चीज़ अंजाम दें। अब मैं शराब पी लूं, कह दूं ये मेरी इज्तिहाद, ज़िना करो बोले मेरी इज्तिहाद है, तुम किसी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रख दो, किसी के पैसे चुरा दो, कह दो मेरी इज्तिहाद, तो ये दरवाजा खुल जाएगा। फिर अगर नस की परवाह नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की परवाह नहीं है, जो भी हराम बजा लाओ कह दो मेरी इज्तिहाद है, तो फिर इसकी कोई हद ही नहीं है। ये तो शरीयत के साथ मजाक है। जी सर मजीद बोलें। मजीद ये कि मौक़िफ़ आपका जानना चाहूँगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में, क्योंकि लोग जो है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ रख के दूसरे जो बुजुर्ग हैं उनकी शान बढ़ा देते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह मुआविया की शान काफ़ी उन्होंने बढ़ाई है लोगों ने, तो उन लोगों को काफ़ी एक्सपोज किया है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखें वो शख्स है मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो इतना उसकी तो इतना मुताला वगैरह तो नहीं है, वो अकीदे के लिहाज से वो वहाबी है, वो अल्बानी और उन लोगों की उसका वो मोहम्मद इसहाक जो था काफ़ी हद तक वो वहाबी फिक्र का हामिल था। मौलवी इसहाक साहब जो थे ये भी वहाबी लिहाज के हामिल हैं, और इनकी कार में तजादात बहुत हैं। ये एक हद तक आते हैं, मुआविया के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन मुआविया से आगे नहीं बढ़ते। हालांकि मुआविया कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मुआविया का फिस्क और ये तो सबके लिए वाज़ेह है, मुआविया की जो किरदार है, करतूत है, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका कोई एतराफ़। असल बात यह है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वो हुकूक जो अल्लाह ने बयान किए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान, उसको ये शख्स छुपाता है, उसका इनकार करता है, बदीहियात का इनकार करता है, और ये जो है फिस्क अज़ीम, ये फिस्क अज़ीम है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी है। और क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने बाद जो उनके खुलफा जानिशीन हैं, इमाम हैं मुस्लिमीन के, उन्होंने वाज़ेह बयान किया, और ये उसको बर्दाश्त नहीं होती, वो अहादीस वो रिवायात उनको छुपाने की कोशिश, और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी है और मुसलमानों से मुखातबीन से गद्दारी है। जी मजीद बोलें। कुछ ऐसी बातें हो जिनसे आप एग्री करते हो जनरल मिर्ज़ा? मैं उनकी तकारीर नहीं सुनता, बस थोड़ी बहुत मुझे जो पता था मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। हो सकता है देखें आलम इस्लाम में जितने लोग स्पीच देते हैं, बात करते हैं, उनकी सब बातें गलत नहीं होती, सर लोग उनकी बातों में सही बातें बहुत होती हैं। अक्सर किसी भी फ़िरक़े का उठाएं आप, वो कादियानी भी हो ना, कोई तकरीर कर उसकी सब बातें गलत नहीं होती, कोई भी नहीं होता इस तरह के सब उसकी सब बातें गलत। तो लाजमी बात है वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बहुत सारी बातें सही होंगी, उनसे हम एग्री करेंगे, लेकिन ये बात यह है कि जो अहम खिलीदी मसाइल हैं उसमें आकर वो न सिर्फ तज़ब्ज़ुब का शिकार बल्कि हक़ का इनकार करते हैं, ठीक है ना। और फिर ये भी नहीं कि वो उनमें ये जुर्अत हो, हक़ का जब इनकार करते हैं तो आके सामने आके बैठ जाए ना, हम उनको समझा दें, हम उनसे सवाल करें कि भाई तुमने यहाँ पे क्यों छुपाए, वो अपने पोजीशन का डिफेंड करे, वो भी नहीं करता वो। तो ये का निहायत ही क्या अर्ज करें
بزدلانہ پوزیشن ہے کہ ایک شخص ایک پوزیشن لیتا ہے، اس میں حقائق کا انکار کرتا ہے، دوسروں پہ حملے بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کو جواب دینے کی وہ اب کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، پھر ایسے شرائط رکھتا ہے نا کہ بالکل وہ سب کے ساتھ مذاق اڑاؤ، سب کے اذہان کا عقول کا بے عزتی کرو کہ او ساجد نقوی آ کے میرے سے مناظرہ کر، ایسے بکواس چیزیں جو سب کو پتہ ہے کہ یہ باتیں جو اسی لیے ہے کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتا، اس کے پاس جواب نہیں ہے، جواب نہیں دینا چاہتا، تو ایسے شرائط ٹھیک ہے نا. جی سر. اچھا، یزید کی محبت میں مغلوب ناصبی جو لوگ ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگے کہتے ہیں، ان کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم یزید کے متعلق ہم کہتے ہیں تو یزید تو پیغمبر، ہم یزید کو انکار نہیں کرتے، یزید کو ہم بس صحابی کہہ دو، پیغمبر کہہ دو، جو بھی ہمارا کام ہے یزید، ہم ان چیزوں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یزید کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یزید کیا چیز ہے، ہمارا کام ہے حدیث ثقلین، حدیث غدیر، حدیث منزلہ، ہمارا کام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو غصب فدق ہوا ہے، غصب امامت ہوا ہے، ابھی جو میں نے آئے غار پڑھی ہے اس کے متعلق میں نے بہت سارے بیان کیا. یہ مسائل جب واضح ہو جائے نا مسلمانوں کے لیے، یہ یزید جو ہے نا یہ شیعوں کو یہ کے لیے ایک رکاوٹ کھڑا کرنا ہے کہ کبھی ابو بکر عمر کی باری نہ آئے، بڑوں کی باری نہ آئے تو ان کو یزید کے باتوں پہ پھنسا دو، یزید اچھا یا برا ہے. اور یہ بیچارے ہمارے شیعہ پاکستان میں کتنے مظلوم ہیں، ان کے علماء نے ان کو کیسے اکیلا چھوڑ دیا، ان کے علماء نے کس طرح شیعوں کو مایوس کیا کہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم گفتگو کریں یزید. ہم دیکھیں عزیز، یزید تو کچھ بھی نہیں، یزید اس درخت کا ایک پتا ہے جس کا ریشہ اساس ابو بکر عمر، ہم ریشہ و اساس پہ بات کرتے ہیں. ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں، ابو بکر عمر کی خلافت ثابت کریں، ان کی خلافت کی مشروعیت ثابت کریں کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری بات جانشین، یہ ثابت کریں. اور جواب دے دیں ہمیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو جانشین بنایا، تو ابو بکر عمر کے لیے کب گنجائش بنتی ہے کہ پھر وہ اپنا خلافت بنا دینا. تو جب وہاں پہ بات کریں گے تو یہ باقی باتیں یہ زائل ہو جائیں گی، اس میں وقت ضائع کرنے والی بات ہے. جی سر. اچھا، تو اسی والے سے ایک اور سوال ابھی ذہن میں ہے کہ ایک بار نا فیس بک اسکرول کرتے ہوئے میرے سامنے ایک پوسٹ آتی ہے، اس کے اوپر حوالہ نہیں لکھا ہوا تھا، ریفرنس وغیرہ نہیں تھے، اس کے اوپر بس یہ لکھا ہوا تھا کہ جب لوگ ابو قحافہ کے پاس گئے مبارک دینے کے لیے کہ آپ کا بیٹا خلیفہ بن گیا، تو اس کے اوپر ابو قحافہ نے کہا تھا کہ جب ان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا کیا وہاں پر علی موجود تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیونکہ ابو بکر علی سے عمر میں بڑے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ان کو خلیفہ بنا دیا. تو پھر آگے سے ابو قحافہ نے کہا تھا کہ لانو تو تم لوگوں پر، تم نے عمر کو دیکھ کے، ایج کو دیکھ کے ان کو خلیفہ بنا دیا، اگر تم نے اس چیز کو دیکھ کے خلیفہ بنانا پھر تو مجھے بناؤ کہ میں ان سے بڑا ہوں. اس کا باپ ٹھیک، یہ مشہور ہے، میں نے اس کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا، میں نے سنا ہے کہ میں نے اس کو کسی کتاب میں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں حدیث کرتاس کے بارے میں. جی سر. اچھا، یہ سوال میں نے جن سے بھی پوچھا نہ جا کے اہل سنت علماء سے، تو یار وہ ساری چیزیں برداشت کر کے کہ تو بیٹھتا کس کے پاس ہے یا کیا حساب کتاب، یہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہ پھر ان دی اینڈ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ رسول کو زحمت نہ ہو، تو اس نے پھر جو ہے وہ کاغذ قلم نہیں دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور انہوں نے اپنے مرنے کی خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے قلم کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ تمہارے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو جماعت مخالفین خود سب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم تبلیغ میں معصوم ہے، کہتے ہیں اپنی ذاتیات میں، ذاتی زندگی میں شاید وہ معصوم نہ ہو لیکن وہ تبلیغ دین میں معصوم ہے. تو یہ چیز جو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اپنے بستر میں، انہوں نے خبر بھی دی کہ میں مرنے والا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں ایسی وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. جو واضح بات ہے کہ یہ وہ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے وہ ایک حکم دے رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ذاتی مسئلہ ہو کہ مجھے یہ کھانا چاہیے، وہ کھانا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کھانا نہیں دیتے نا. اگر وہ ذاتی بھی مسئلہ ہو تو بھی اطاعت واجب ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہرحال واجب ہے، ہر حالت میں، دن ہو، رات ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، ہر صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ غلط نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ اللہ کی جانب سے بیان کرتا ہے، وہ اپنے ہوائے نفس کی وجہ سے یا شیطان ان پہ مسلط ہو یا نستجیر باللہ پاگل ہوئے ہوں، اس طرح نہیں ہے، اللہ کی جانب سے. تو طاعت ان کی واجب ہے، ان کی معصیت فسق ہے، بالخصوص جب وہ اس سعید کے ساتھ کہتے ہیں تم ایسی وصیت لکھوں گا تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، تو اس کے حکم کی طاعت نہ کریں آپ. اور کیا کریں بھائی؟ کہہ دیں کہ بھائی یہ تو نستجیر باللہ، یہ ہذیان کہہ رہے ہیں. تو واضح بات ہے کہ جنہوں نے، اگر ابھی آپ ہم دونوں میں سے ایک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی نافرمانی کرے، واضح بات ہے کہ جو بھی شخص نافرمانی کرتا ہے وہ فاسق ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ فاسق ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، دین ہی یہی ہے. اس کے علاوہ صحابہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت نہیں کی، فسق، اور پھر اطاعت نہیں کی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ حجرہ، انہوں نے ہذیان بولا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ توہین ہے، یہ شتم ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے بخاری، بلکہ میں اس بخاری سے دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، جو سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 542 میں، 542 یہاں پر حدیث نمبر 3053 بلی
عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے عن ابن عباس انه قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن اور جمعرات کا دن کیا مصیبت کا دن تھا. ثم بكى حتى خضب دمعه الحسبة، اور اس نے پھر رونا شروع کر دیا. اس نے اتنا رویا ہے. عبداللہ ابن عباس وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. اسی بخاری میں حدیث ہے کہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا اور فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما. اور صحابہ میں مفسرین میں سے یہی ابن عباس ہے، صحابہ کے فقہاء میں سے ایک ابن عباس علم کے لحاظ سے وہ صحابہ میں بہت ممتاز مقام رکھتا ہے. اور جماعت مخالفین نے حدیث نقل کی ہے، بلکہ میں اس کو نقل کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جبرائیل بیٹھے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عبداللہ ابن عباس کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ربانی ہاد الامہ، یہ اس امت کے ربانی ہیں، اس امت کے وہ عالم ہیں جن کا علم اللہ کی جانب سے. آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر وہ حدیث مجھے مل جائے میں آپ کو دکھاؤں، معاف کیجیے گا. اچھا وہ ابھی حدیث مجھے نہیں مل رہا ہے، بار وہ حدیث ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ ربانی. تو عبداللہ ابن عباس رو کر یہ فرما رہے ہیں. اور دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عباس 781 میں دکھاؤں 781 میں صفحہ نمبر 781 ہے. عبداللہ ابن عباس، یہ کتاب وہی بخاری ہے میرے محترم ناظرین، اس میں صفحہ نمبر 781 میں عبداللہ ابن عباس اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الرزیہ کل الرزیہ، کان ابن عباس یقول ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبین ان یکتب لهم ذلك الکتاب. مصیبت سب سے عظیم مصیبت وہی ہے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا. ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اور جو شخص اس مسئلے کا شاہد ہے جس نے یہ حدیث نقل کیا وہ عبداللہ ابن عباس ہے. اس کے علاوہ دوسرے اصحاب نے بھی نقل کیا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، رو کر کہہ رہا ہے. اتنا رویا ہے اس نے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس نے کیا کہا، اس کے آنسوؤں نے وہاں پہ جو کنکر تھے زمین میں ان کو گیلا کر دیا تھا. اتنا رویا، یعنی شدید طور پہ رو رہا تھا، شدید گریہ کیا اس نے عبداللہ ابن عباس نے. یہ ہے بخاری میں پہلے فرمایا کہ حتی خضب دمعه الحسبہ، اس کے آنسوؤں نے زمین کو گیلا کر دیا. اچھا واقعہ کیا ہے؟ پر واقعہ یہ ہے اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه یوم الخمیس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی شدید ہو گئی جمعرات کو. ان کے بدن میں وجع، درد بڑا شدید تھا. ایک شخص شدید درد میں ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے مرنے کی خبر بھی دیا. فقال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا، میرے بعد ایک ایسا کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اس حالت میں میرے محترم ناظرین اس کی آپ طاعت کریں یا اس کے ساتھ آپ جھگڑا کریں، کون سا بہتر؟ پھر انہوں نے جھگڑا کیا. انہوں نے کہا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جھگڑا کیا وہاں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے. اور انہوں نے کہا حجرہ کس کو بولتے ہیں؟ حجرہ بولتے ہیں ہذیان کو. ہذیان کس کو بولتے ہیں؟ بکواس کو بولتے ہیں ہذیان یعنی بکواس، یعنی ایک شخص ایسے بات کرتا ہے جس کی کوئی معنی نہیں ہے، بے فالتو بات، فالتو بے معنی بات جس کی کوئی وقت نہ ہو. تو انہوں نے سنت کی بے احترامی کفر ہوتی ہے عزیزو، سنت کی بے احترامی کفر ہوتی ہے. حدیث کسی بھی حدیث کا آپ مذاق اڑائیں کفر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں، ان کے گھر میں، ان کے آنکھوں کے سامنے آپ ان کی طاعت نہ کریں، آپ تنازع کریں اور پھر کہہ دیں کہ یہ ہذیان نستجیر باللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ سب کفر محض ہے، یہ سب کفر محض ہے. ابھی اگر پاکستان میں نا کوئی شخص یہی جملہ کہہ دے، کوئی اخبار میں کہہ دے، کوئی یوٹیوب میں کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بولتے تھے، اللہ جانتا ہے کہ وہ قتل ہو جائے گا. وہ شخص اگلے دن قتل ہوگا، نہیں ہوگا اگلے دن وہ قتل، بس اسی دن قتل ہوگا. اس کو قتل کریں گے، وہ کچہری تک بھی نہیں پہنچے گا، وہ قتل ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے یہ کہا. پھر یہ ان کا یہ صفائی دینا کہ یہ تو وہ بیمار تھے، ان سے محبت کے طور پہ کہا تھا. تو عبداللہ ابن عباس پاگل تھا؟ عبداللہ ابن عباس پاگل ہے یا عالم ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ الرزیہ کل الرزیہ، مصیبت اور سب مصائب کا جڑ یہی ہے کہ انہوں نے وہ وصیت نہیں لکھنے دی. اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی حکم دیتے ہیں آپ ان کی تعمیل کریں، اگر وہ بیمار بھی ہیں نا آپ ان کی تعمیل کریں، یہ بہتر ہے یا آپ ان کو الٹا گالی دیں. پھر اس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ قلم کاغذ لائیں اور وہ فرماتے جائیں، آپ لکھتے جائیں. اس میں تکلیف کی کیا بات؟ اس میں کوئی تکلیف بھائی، حالانکہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں پیغمبر نے، کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے برداشت نہیں کیا. اب اگر ایسی بات ہے کہ اس کے امت کی نجات ہے، امت کبھی گمراہ نہ ہو جائیں گے، تو اگر چھوٹی سی تکلیف ہو بھی تو وہ خود برداشت کرنے کے لیے وہ آمادہ ہیں، اور آپ الٹا ان کو گالی دے رہے ہیں. تو یہ سب میرے محترم ناظرین یہ کیا بات ہے؟ یہ ایسی صفائی پیش کرنا ہے جس کا کوئی عاقل شخص قبول نہیں کر سکتی میرے بھائی. ابھی باقی لوگ جو کیو میں بیٹھے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کال کا. میرا صرف میرے اور بھی کافی سارے کوشچن ہیں. ایک کوشچن جو ہے وہ کافی ضروری ہے جو میں پوچھتا ہوں، پھر اس کے بعد چلتا ہوں. اچھا نکاح مطاع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر نا ٹی وی پہ بھی ایک بحث ہوئی تھی پچھلے دنوں، لیکن کافی جو ہے نا زور پکڑ گئی تھی وہ بحث، تو جس کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میرے تک جہاں تک جو بات دوستوں نے پہنچائی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں منع فرما دیا تھا. دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں کس نے منع کیا. کتاب صحیح مسلم ہے، یہ مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب صحیح مسلم، کتاب دار الفکر، یہاں پر باب نکاح المتعہ. عبداللہ کہتے ہیں کننا نغزو، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے جہاد کے لیے. لیس لنا نساء، ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی. فقلنا الا نستخسی، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہم کیسٹریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، خسی کرتے ہیں، ہم جو ہیں عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں گے، کیسٹریٹ کرتے ہیں. فنہانا عن ذلک، انہوں نے اس سے منع کیا.
کیا ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی کہ ہم کسی عورت کے ساتھ کوئی کپڑا دے کر کپڑے کے بدلے اس کے ساتھ نکاح کریں الى اجل، ایک مدت تک، ایک دن 2 دن کے لیے نکاح ہو، اس کے بعد اس کا طلاق کی ضرورت نہیں ہے. ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو، وہ طیبات جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام نہ بناؤ. تو عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود آیت پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ طیب ہے، یہ طیبات میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، آپ اس کو حرام نہ بنائیں. پھر اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، معاف کیجیے گا، اگلے صفحے میں بھلے سمعت جابر، یہ حدیث کی ہے کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں كنا نستمتع بالقبضة من تمر والدقیق، ہم ایک مٹھی بھر کھجور یا آٹا دے کر متعہ کرتے تھے. الایام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، سارا زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں ہم کرتے تھے، یہ جائز تھا. حتی نہا عنہ عمر، پھر عمر نے منع کیا. ٹھیک ہے نا، ایک چیز جائز ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نے کیا، عمر نے نہیں کیا. یہ ہمارا موقف ہے. بہت مہربانی میرے بھائی، خدا آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تھینک یو میرے بھائی.